کپڑے کو یا امامے کو یا ٹوپی کو یا جراب یا موزے کو منی لگ جائے یا مزی لگ جائے یا خون لگ جائے یا پخارا لگ جائے تو امام صاحب ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے فقہ جعفریہ کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں مذہب اہل تشیع کی معتبر کتاب فروع کافی ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 31، اور اس پر انہیں باب قائم کیا ہے، باب المذی والودی، مزی اور ودی کا باب۔ اس میں جو پہلی روایت ہے اس میں فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ اسلام قال ان سال من ذکرک شیء، اگر تیرے آلہ تناسل سے کوئی چیز بہہ کر نکل جائے، من مذین جیسی مزی ہو گئی، او ودین یا ودی ہو گئی، وانت فی الصلاۃ اور آپ نماز میں ہیں، فلا تغسلہ تو اس کو آپ دھوئیں نہ، ولا تقطع الصلاۃ اپنی نماز کو بھی آپ نہ توڑیں، ولا تنقض لہ الوضوء اور اس سے آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ اپنے وضو کو بھی نہ توڑیں، وَإِن بَلَغَ عَقِيبَكَ اگرچہ یہ مزی اور ودی آپ کے آلہ تناسل سے نکل کر بہہ کر آپ کی ایڑیوں تک پہنچ جائے تو پھر بھی نہ آپ کی نماز ٹوٹے گی، نہ آپ کا وضو ٹوٹے گا، اور نہیں آپ نے اس کو دھونا ہے، نہ دھونے کی ضرورت ہے۔ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ النُّخَامَةِ یہ بلغم کے درجے میں ہے۔ سامعین دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب فروع کافی ہے، میں نے لفظ و لفظ عبارت پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ فقہ جعفریہ کا حال ہے کہ اگر انسان کے آلہ تناسل سے مزی یا ودی نکل کر نماز کی حالت میں ہے، لیکن پھر بھی اگلا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے، اور نہ اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ فقہ جعفریہ کتنی منزہ اور اچھی فقہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں شیعوں کی دوسری کتاب ملا یحظ الفقیہ کی پہلی جلد ہے، اور اس جلد کا صفحہ نمبر 42، اس پر یہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَهُ کہ جس کی ٹوپی کو، او عمامتہ یا اس کے امامے کو یعنی پٹکے کو، او تکتہ یا اس کے ازار بند کو، او جوربہ یا اس کے جراب کو، او خفہ یا اس کے موزے کو، منی لگ جائے، او بول یا پیشاب لگ جائے، او دم یا خون لگ جائے، او غائط یا پاخانہ لگ جائے، فلا بأس بالصلاۃ فیہ تو ان تمام چیزوں میں مقیشے کی چیزیں کپڑوں کو لگی رہے، آپ نماز پڑھ لیں، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اندازہ لگائے کہ ان کے نزدیک یہ چیز ناپاک ہے ہی نہیں، کیونکہ جب جسم پر ناپاک چیز لگ جاتی ہے یا کپڑے ناپاک ہو جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن شیعہ مذہب میں یہ چیزیں اگر کپڑوں کو لگ جاتی ہیں تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اول تو ان کے نزدیک نہ منی ناپاک ہے، اور نہ ودی اور پاخانہ ناپاک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس سے ان کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ اسی ملا یحظ الفقیہ کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر 41 پر ایک روایت کہتے ہیں وسأل حنان بن صدیر ابا عبداللہ علیہ السلام کہ حنان بن صدیر ایک بندہ ہے، کسی نے اس نے جو ہے نا امام جعفر صادق سے پوچھا، فقال اور کہا کہ انی ربما بلت فلا اقدر علی الماء، بس اوقات مجھے چھوٹا پیشاب آ جاتا ہے لیکن پانی پر میں قادر نہیں ہوتا ہوں تو کیا کروں، ویشتد ذلک علی اور یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے کہ میرے پاس پانی نہ ہو۔ فقال تو امام صاحب نے کیا فرمایا، بلتا جب آپ پیشاب کر لیں وتمسحت اور آپ اس کو پہنچنا چاہیں، صاف کرنا چاہیں، تو فمسح ذکرک بریقک کہتے ہیں آپ اپنے آلہ تناسل کو تھوک سے پہنچ لیں، تھوک سے صاف کر لیں۔ فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز صاف کرنے کے لیے مل جائے تو آپ نے یہ کہہ دینا کہ بس اس کے بدلے میں تھوک ہو گئی ہے۔ ناظرین آپ سوچیں تو صحیح کہ ظاہر بات ہے تھوک انسان کی زبان سے انگلی لگائے گا کتنی تھوک نکلے گی، تھوڑی سی آئے گی وہ اپنے اعلیٰ تناسل پر لگائے گا تو اس سے اس کی استنجا ہو گئی نہیں، وہی اعلیٰ تناسل پر لگائی انگلی دوبارہ اپنے منہ میں ڈالے گا اور پھر وہاں سے جو ہے تھوک لے کر دوبارہ اپنے اعلیٰ تناسل میں لگائے گا تو یہ بار بار اس کی انگلی کبھی منہ میں ہوگی کبھی اعلیٰ تناسل پر ہوگی۔ تو ان کے نزدیک یعنی یہ پیشاب کو ناپاک تو ہے ہی نہیں، اور اس کے اگر پیشاب سے منہ کا ذائقہ بار بار لیتا رہے تو اس سے بھی ان کی فقہ پاکی پر
کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ شیعہ مذہب کی اچھائیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ اپنی کتابوں میں کس قدر انہیں گند بھرا ہوا ہے۔ منی ان کے نزدیک پاک، مزی ان کے نزدیک پاک، پاخانہ ان کے نزدیک پاک۔ منی اور مزی اگر بہہ کر ایڑیوں تک پہنچ جائے، نہ نماز پر اثر پڑتا ہے نہ وضو پر اثر پڑتا ہے۔ یہ مذہب شیعہ کی حقیقت۔